تم ٹائگر ہو، تمہیں جذبات سے دور رہنا چاہیے۔ جذبات بڑی سے بڑی طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں میرے بچے۔ میرے باپ ٹائگر غرایا بہرام ایک عظیم انسان ہے۔ وہ انسانیت کا سنگ میل ہے۔ اگر وہ مر گیا تو جسے مرنا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اوشان بڑبڑایا، اسے مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ آسمانوں کا شہنشاہ تمہارا نگہبان ہے۔ تمہارا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا ہے۔ یہی رویہ اختیار کر لو تو الجھن ختم ہو جائے گی، ورنہ الجھنیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی اور اندیشے تمہیں کوئی ایک بھی الجھن سلجھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شکریہ مختصر سے ابا جان، ٹائگر نے کہا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ حالانکہ اس کی کن پٹیاں ابھی تک سلگ رہی تھی، اس نے غیر ارادی طور پر مخصوص انداز میں گہری گہری چند سانسیں لی تھی۔ اس کے بعد اس کا ذہن واقعی خدشات کی دھند سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اوشان نے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دیکھی تو اطمینان کے اظہار میں سر کو مثبت جنبش دیتے ہوئے اسے اسپتال جانے کی اجازت دے دی اور خود کمل کا آسن جما کر بیٹھ گیا۔ شہزاد نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ اوشان کے پسندیدہ ٹی وی پروگرام کا وقت ہوئے 5 منٹ گزر گئے تھے، لیکن اس نے ٹی وی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ حالانکہ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جان دے گا لیکن پسندیدہ پروگرام نہیں چھوڑے گا۔ اوشان کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے حرکت کر رہے تھے۔ ٹائگر نے اپنے روحانی باپ کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی، لیکن یہ مسکراہٹ ہوٹل سٹون وال سے اسپتال تک راستے میں ایک بار بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں آئی۔ البتہ معلومات کے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی اس پختہ عمر کی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے نہ صرف اس کی آنکھیں بے پناہ نرماہٹوں کی آماجگاہ بن گئیں بلکہ اس کے ہونٹ بھی شہد ملی مسکراہٹوں سے لرزنے لگے۔ انفارمیشن کلرک نے اپنے سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جس کی شاید وہ بھی خواب ہی میں خواہش کر سکتی تھی، لیکن اس مثالی نوجوان کے ہونٹوں پر پیار بری مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں محبت کی جھیلیں سمٹ آئی تھیں۔ اس نے متحیر ہو کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن جب یہ خوابوں کی سی کیفیت زندہ جاوید اسے اپنے ہی لیے مخصوص معلوم ہوئی تو اس کا دل سینے کے پنجرے میں بالکل اسی طرح دھڑک اٹھا جیسے شادی کے وقت اپنے دلہا کی رفاقت میں دھڑکا تھا۔ شہزاد کو اس خاتون سے معلومات حاصل کرنے میں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ یوں بولتی چلی گئی جیسے اس پر جادو کر دیا گیا ہو، یا وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہو جس کا بٹن دب گیا تھا اور آوازوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کلرک نے بتایا کہ ایک شخص کو انتہائی خطرناک حالت میں داخل کیا گیا ہے اور دھماکے کا یہ شکار اس وقت خاص کمرے میں موجود ہے جہاں اس کی جان بچانے کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ استقبالیہ کلرک نے ٹائگر کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ میں موجود ڈاکٹر بہرام کی بیوی کو بھی اس حادثے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر ٹائگر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے زہر میں مبتلا عورت سے درخواست کی کہ وہ ڈاکٹر بہرام سے ملنا چاہتا ہے، جس پر وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اس نے شدت سے سر کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے انکار کیا اور اپنے اس جواب پر وہ خود ہی پریشان بھی ہو گئی، کیونکہ ٹائگر جیسی شخصیت کی کوئی بات ٹالنا کم از کم کسی عورت کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس نے نسوانی جذبات کے سلسلے میں جو خصوصی تربیت حاصل کی تھی، اس نے پہلے تو کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، پھر آج یہ عورت کیسے انکار کر رہی ہے؟ ٹائگر نے آنکھوں اور مسکراہٹوں کی آنچ ذرا سی بڑھا دی۔ اس نے اب تک ساری گفتگو میں پہلی بار اس عورت کی خوشنما آنکھوں کی تعریف بھی کی اور تب ٹائگر نے اس کے رخساروں پر سرخی پھیلتی دیکھ لی۔ اس حصے میں سفید کوٹ پہننے والوں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ عورت نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ ڈاکٹروں کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے، میں سفید کوٹ پہن لیتا ہوں، ٹائگر نے کہا۔ آج شام میرے ساتھ گزارنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ہاں، لانڈری کس طرف ہے؟ عورت کی انگلی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ٹائگر نے دیکھا کہ اس کی وہ انگلی کانپ رہی تھی۔ میں 8 بجے چھٹی کروں گی، اونچی نیچی سانسوں میں کہا گیا۔ ٹھیک 8 بجے، ٹائگر نے مسکرا کر کہا اور تیزی سے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ لانڈری کی طرف تھا۔ اسے توقع تھی کہ لانڈری میں دھلنے کے لیے آیا ہوا کوئی نہ کوئی سفید کوٹ اور دیگر کپڑے اسے ضرور مل جائیں گے۔ وہ اس بات سے بے خبر رہا کہ اس کی رقص کرتی ہوئی چال نے کاؤنٹر پر براجمان عورت کی سانسیں تک روک لی تھی۔ لانڈری کے سامنے رک کر اس نے دائیں بائیں اور عقب میں دیکھا۔ وسیع عریض ہسپتال کی یہ تینوں راہداریاں اس وقت ویران پڑی تھی اور کسی نامعلوم وجہ کے تحت لانڈری کے دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ٹائگر نے بولٹ پکڑا اور اس کی انگلیاں رفتہ رفتہ سخت ہوتی چلی گئیں۔ بولٹ ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا تو اس کے کواڑوں پر دباؤ ڈالا، دروازہ کھل گیا۔ وہ تیزی سے لانڈری میں گھس گیا۔ اپنے ناپ کا لباس ڈھونڈنے میں اسے چند منٹ صرف ہو گئے، لیکن ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ اب وہ کوئی ڈاکٹر ہی نظر آ رہا تھا۔ لانڈری سے نکل کر وہ سنسان راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ لفٹ کے ذریعے اوپر جاتے ہوئے 2 نرسوں اور ایکس رے کے ایک ٹیکنیشین سے مڑ بھیڑ ہوئی۔
ایک نرس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو ٹائیگر نے جواباً سر کو خفیف سی جنبش دی اور آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ ICU وارڈ میں پہنچ گیا۔ بہرام اس وقت آکسیجن ٹینٹ میں تھا۔ اس کے نتھنوں میں 2 پتلی پتلی ٹیوبیں لگی ہوئی تھی۔ اس کے سر کا بایاں حصہ سوجا ہوا تھا اور وہاں سفید رنگ کی ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ اگرچہ اس کی سانسیں اعتدال پر نہیں تھی، لیکن شہزاد نے پہلے ہی نگاہ میں جائزہ لے لیا کہ وہ جس انداز میں سانس لے رہا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا۔ بہرام، اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ چیف۔ بہرام نے اس کی آواز سن لی اور اپنی دائیں آنکھ کھول کر دیکھا۔ ہیلو، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تم آ گئے؟ ہاں چیف، اس نے جذبات سے بھاری آواز میں کہا۔ کیا ہوا تھا؟ معلوم نہیں، بہرام نے نکاہت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اس نے اپنی اکلوتی آنکھ ادھر ادھر گھما کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن چیف تم کہیں نہیں جا سکتے۔ ٹائیگر نے اس کا ارادہ بانپ کر جلدی سے کہا اور ان ٹیوبوں کو دیکھنے لگا جن کا سلسلہ مختلف بوتلوں اور مشینوں سے بہرام کے جسم سے ملا ہوا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے بہرام اسی آکسیجن ٹینٹ کا ایک ناگزیر حصہ ہو جو اگر وہاں سے ہٹ گیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں، بہرام نے جواب دیا۔ کمپیوٹر پروگرام کے کاغذات میرے جیکٹ کی جیب میں تھے، میں انہیں وہاں سے لے لوں گا۔ ٹائیگر نے جلدی سے کہا۔ ان کاغذات کی فکر چھوڑو چیف، اور مجھے بتاؤ کہ یہ حادثہ کیسے ہوا۔ میں کل گھومتا ہوا ایک جگہ چلا گیا تھا جہاں مجھے ایک مجسمہ بے حد پسند آ گیا۔ میں نے اسے اپنے ہٹ بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ وہ مجسمہ پھٹ گیا، غالباً اس میں کوئی ٹائم بم نصب کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی بھی باقاعدہ سازش لگتی ہے۔ جواباً بہرام خاموش رہا۔ کیا اس معاملے کا تعلق چوروں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ آرنی کی حماقت تھی اور اس نے دولت حاصل کرنے کے چکر میں اپنی زندگی گنوا دی، لیکن اس معاملے کا تعلق انقلاب سے ضرور لگتا ہے، وہی انقلاب جو تمہاری وجہ سے پہلے بھی ناکام ہو چکا ہے۔ کیا کمپیوٹر ان کے ہاتھ لگ چکا ہے؟ ابھی تک نہیں۔ میرے بارے میں تاثرات آرنی کو کہاں سے معلوم ہوئے تھے؟ کمپیوٹر بینک کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، لیکن وہ بہت مختلف باتیں تھیں، 10 سال پرانی ہوں گی۔ کیا میرے بارے میں کسی نے اوشان کا انٹرویو بھی لیا تھا؟ نہیں، کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میری جیب سے وہ کاغذات نکال کر اپنے قبضے میں لے لو، میں نکاہت محسوس کر رہا ہوں۔ بہرام نے کہا۔ مجھے آرام کرنا چاہیے۔ تم نے کوئی دوا لی؟ نہیں، میں نے ہر قسم کی دوا کھانے یا انجیکشن لگوانے سے انکار کر دیا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی مہلک ثابت ہو۔ اچھا کیا، ٹائیگر نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر بہرام کے سفید بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا تکیے اور سر کے نیچے والے حصے میں پہنچ گیا۔ پھر اس کی انگلیاں اس جگہ ہلکا ہلکا دباؤ ڈالنے لگی جہاں ریڑھ کی ہڈی سر سے آ کر ملتی تھی۔ یہ مخصوص قسم کا دباؤ تھا اور ٹائیگر کی انگلیاں بڑی مہارت سے دباؤ ڈالنے میں مصروف تھیں۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ چیف، اس نے دھیمی آواز میں کہا، خوب گہری سانس اور یہ سوچو کہ تم ہوا یا آکسیجن سے اپنے خالی جسم کو غبارے کی طرح بھرنا چاہتے ہو۔ یوں محسوس کرو جیسے سفید سفید اور شفاف ہوا تم اپنے جسم میں کھینچ رہے ہو۔ محسوس کرو چیف، محسوس کرو کہ تم روشنی نگل رہے ہو، اسے محسوس کرو۔ بہرام اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہا۔ ہاں، اب میں تکلیف میں کافی افاقہ محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، شکریہ ٹائیگر، شہزاد، سویٹ ہارٹ۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہیں ہوتے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے سویٹ ہارٹ؟ اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب ستارے نہیں نکلتے۔ بہرام نے اب تک کی زندگی میں پہلی بار اس کے اس مقولے سے اتفاق کیا۔ مسز بہرام کے چہرے پر کتنے تل ہے چیف؟ اوہ، بہرام کی آنکھیں حیرت ظاہر کرنے لگی۔ کیا تم اب میری ٹو میں رہنے لگے ہو؟ پھر ملیں گے چیف، اس نے شدید لہجے میں کہا اور بائیں آنکھ دباتا ہوا آکسیجن ٹینٹ کے قریب سے ہٹ گیا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس وقت اتفاق سے ایک ایسا مریض آ گیا تھا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر اور 2 نرسیں اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی، اس لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، یا پھر وہ اس سفید کوٹ کا کمال تھا جو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اپنے مریض کی دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ در حقیقت یہ اتنا بڑا اسپتال تھا کہ وہاں محض سفید کوٹ دیکھ کر ہی اطمینان کر لیا جاتا ہوگا۔ ٹائیگر ہال وے میں نکل آیا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک نرس پر پڑی۔ نرس کا لباس شکن آلود تھا اور اس پر جگہ جگہ دبے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی ذہنی مریض کی رفاقت سے نمٹ کر آئی ہے، لیکن اس کا چہرہ بے حد مختلف تھا۔ وہ ٹائیگر کو ڈاکٹر سمجھ کر مسکرائی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ زبردستی کی مسکراہٹ ہے، ورنہ یہ عورت مردوں کی طرف دیکھ کر دل سے کبھی نہیں مسکراتی ہوگی۔ اس نے نرس کو روک لیا۔ اس وارڈ کے مریضوں کے کپڑے کہاں رکھے جاتے ہیں؟ اس نے نرس کی سرد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔
تو اسے محسوس ہوا جیسے نرس کی پتلیاں برف کی بنی ہوئی ہوں۔ اس کی نگاہیں اتنی سرد تھیں کہ شہزاد جیسا شخص بھی جرجری لے کر رہ گیا۔ ادھر اسٹور نمبر 2 نرس نے اشارہ کیا۔ ٹائیگر زیر لب اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسٹور میں ڈاکٹر بہرام کے کپڑوں پر اس کے نام کی سلپ لگی ہوئی تھی۔ کپڑے خون آلود تھے۔ شہزاد نے جیکٹ سے وہ کاغذات نکالے تو اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گئے۔ کاغذات کے کنارے سرخ تھے، گویا ان کی فوٹو اسٹیٹ بنوائی جا چکی تھی۔ اسٹور کیپر بھی ایک لڑکی ہی تھی اور اس نے ٹائیگر کو کوئی نیا ڈاکٹر سمجھ کر اسے بے حد خوش اخلاقی برتی تھی، بلکہ اس نے اپنی زندگی کی بیشتر مسکراہٹیں ان چند منٹوں میں ٹائیگر پر نچھاور کر دی تھی، اور جواباً ٹائیگر کا اس کی طرف دیکھ کر ایک بار ہی مسکرانا کافی ثابت ہوا۔ وہ ہر بات کے جواب میں اسے ڈاکٹر کہہ کر ضرور مخاطب کرتی تھی۔ تب ٹائیگر کو احساس ہوا کہ برف کی ڈلیوں جیسی آنکھوں کی مالک جس نرس سے وہ ڈاکٹر بہرام کے وارڈ سے باہر ملا تھا، اس نے ایک بار بھی اسے ڈاکٹر نہیں کہا تھا۔ ٹائیگر اسٹور سے باہر آیا تو اس کی پیشانی پر موٹی موٹی 2-3 سلوٹیں نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے کمپیوٹر پروگرام کے جو کاغذات دیکھے تھے ان کے کناروں پر پنسل سے کئی اضافے کیے گئے تھے اور تحریر اس کے چیف بہرام ہی کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ نوٹس لکھے جانے کے بعد ہی کسی نے ان کاغذات کو فوٹو اسٹیٹ کروایا تھا، اور یہ کام یقیناً ہسپتال میں ہی ہوا ہوگا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ بہرام کو بیچا جانے والا مجسمہ دانستہ طور پر تباہ کن بنایا گیا تھا۔ گویا وہ جس سازش کی بیخ کنی کے سلسلے میں مطمئن ہو گیا تھا وہ ابھی تک اپنی جگہ باقی تھی اور صرف 3-4 مہرے ہی پٹ پائے تھے۔ وہ تیزی سے واپس اسی وارڈ کی طرف چل دیا جہاں بہرام کو آکسیجن ٹینٹ میں رکھا گیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی بگ سے اڑ گئی ہو۔ وہ چکرایا سا دروازے ہی میں کھڑا رہ گیا۔ بہرام کا آکسیجن ٹینٹ غائب تھا۔ وہ جگہ یوں سونی سونی پڑی تھی جیسے وہاں سرے سے کسی مریض کا وجود ہی نہیں تھا۔ دیوار پر صرف ایک تار جول رہی تھی۔ اس تار سے ایک بٹن منسلک تھا جس کے ذریعے نرس کو فوری طور پر طلب کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر پوچھا، مریض کہاں گیا؟ اسے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے جناب۔ اب وہ کہاں ہے؟ ہال میں۔ ٹائیگر نے مزید سنے بغیر دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ باہر راہداری میں آیا اور دوڑتا ہوا ہال کی طرف لپکا، لیکن سنسان راہداری طے کرتے ہی اسے اپنی رفتار معمول کے مطابق کر لینا پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دوڑتا ہوا ڈاکٹر اسپتال میں بے چینی کی لہر پیدا کر سکتا ہے، دیکھنے والے ہیجان میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اسپتال کا عملہ خاص طور سے اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہال میں پہنچا۔ وہاں صرف ایک مریض تھا۔ ٹائیگر نے جلدی سے بڑھ کر آکسیجن ٹینٹ میں دیکھا تو اسے جھریوں سے بھرا ہوا ایک چہرہ دکھائی دیا، لیکن وہ بہرام نہیں تھا بلکہ کوئی بوڑھی مریضہ تھی جسے شاید آخری سانسیں اطمینان سے لینے کے لیے وہاں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ ہال سے باہر آ گیا۔ دفعتاً اسے وہی مردہ آنکھوں اور برف کی ڈلیوں جیسی پتلیوں کی مالک نرس دکھائی دی جو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، وہ رہا۔ ٹائیگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے ساتھ 2 بھاری بھرکم آدمی نظر آئے جن کا تعلق یقیناً پولیس سے تھا۔ انہوں نے نرس کے اشارے پر اسبات میں سر ہلایا اور ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگے۔ نرس تیزی سے سیڑھیوں کی طرف گئی اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود زینوں میں غائب ہو گیا۔ ٹھہرو ذرا، ایک پولیس مین غرایا، میں ایک مریض کی تلاش میں ہوں۔ ہم بھی ایک مریض کو تلاش کر رہے ہیں، پولیس مین نے کہا۔ کیا تم اپنے کاغذات دکھانا پسند کرو گے؟ مجھے ایک ایسے مریض کی تلاش ہے جسے زبردست توجہ کی ضرورت ہے، ٹائیگر نے جلدی سے کہا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ہے۔ کیا تم نے کوئی آکسیجن ٹینٹ کسی کمرے میں منتقل ہوتے دیکھا ہے؟ ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم کون ہو۔ ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان دونوں کے درمیان سے گزر کر ایک دروازے پر پہنچا اور اسے دھکیل کر کھول دیا۔ یہ بھی مریضوں کو خصوصی توجہ سے رکھنے کے لیے مخصوص کمرہ تھا، لیکن بہرام کا بستر وہاں بھی دکھائی نہیں دیا۔ رک جاؤ، پولیس مین کے تیور بگڑ گئے۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہم پولیس آفیسر ہیں، تمہیں رک کر ہم سے بات کرنی پڑے گی۔ ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک اور دروازہ کھولا۔ بہرام کا بستر یہاں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس کمرے میں ایک بچہ تھا جو آکسیجن ٹینٹ میں لیٹا ہوا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن ٹائیگر کے حواس بگڑتے جا رہے تھے۔ اس کے دل میں بہرام کی فکر ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تم گرفتاری میں مزاحمت کر رہے ہو، پولیس مین غرایا۔ یہ سب باتیں میں بعد میں سنوں گا، ٹائیگر نے پلٹے بغیر کہا اور ایک نئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس کمرے میں بھی بہرام موجود نہیں تھا۔ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس مین ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ وہ ٹائیگر کے پیچھے گھوم گھوم کر بری طرح جلا گیا تھا۔ بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے اس کی سانس بھی پھول گئی تھی۔ ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ان دونوں سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ذہن تو اپنے چیف کی تلاش میں مصروف تھا۔
اور اس کی بے چینیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ برف کی ڈلیوں جیسی پتلیوں کی مالک وہ نرس اب کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کسی اور نرس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسپتال کے اس حصے کی تمام نرسیں اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی ہوں۔ مان اسے ایک اور داتی دروازہ دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ بھی ایک اسپیشل وارڈ تھا، لیکن اندر جا کر معلوم ہوا کہ وہ زچگی کے لیے مخصوص وارڈ ہے۔ وہ باہر آیا تو دونوں جسیم پولیس مین ہانپتے ہوئے اسی دروازے کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کی یہ باغ دوڑ بڑی تیز رفتاری سے عمل میں آ رہی تھی، لیکن ابھی تک نہ تو ٹائیگر اپنے چیف کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوا تھا اور نہ ہی پولیس مین اسے پکڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف ہوں۔ اگر تم رکے نہیں تو میں گولی چلا دوں گا، پولیس مین نے داڑ کر کہا۔ اس نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا اور اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اب فائرنگ سے باز نہیں رہے گا۔ جس نے شہزاد کو گولی مارنے کی دھمکی دی تھی، اس کا ساتھی تو دیوار سے ٹک کر یوں ہانپنے لگا تھا جیسے اس کی سانسیں ہی اکھڑی جا رہی ہوں۔ اچانک ٹائیگر کی نگاہ ایلیویٹر کی طرف اٹھ گئی۔ یہ لفٹ مریضوں کے بستر لے جانے کے لیے مخصوص تھی۔ وہ تیزی سے اسی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے بہرام کا آکسیجن ٹینٹ لفٹ کے ذریعے کہیں لے جایا جا رہا ہو۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ اس دوران میں ٹائیگر اس موٹے پولیس مین کی طرف سے ہوشیار رہا تھا، کیونکہ اس نے بڑے جارحانہ انداز میں گولی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، دو سبز کوٹوں والے آدمی دکھائی دیے۔ ان کے درمیان ایک بستر تھا جس پر چادر سے ڈھکا ہوا ایک مریض صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے چادر ہٹائی تو دونوں آدمیوں نے احتجاج کیا، لیکن ٹائیگر نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے دیکھا کہ مریض کا چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ سبز کوٹوں والے اس کے ارادے سے آگاہ ہوتے، ٹائیگر نے جلدی جلدی پٹیاں ہٹانا شروع کر دی۔ کوٹوں والے جب اس صورتحال کو سمجھنے کے قابل ہوئے تو وہ اسے روکنے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ انہوں نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ پٹیوں کی اوٹ سے جو چہرہ نکلا وہ کسی اجنبی کا چہرہ تھا۔ یہ بھی بہرام نہیں تھا۔ ٹائیگر نے عقب میں دیکھا، پولیس مین نے ریوالور کی نال اس کی طرف اٹھا دی تھی اور اس کی انگلی ٹائیگر پر دباؤ بڑھا رہی تھی، گویا وہ اس پر فائر کرنے ہی جا رہا تھا۔ لیکن اچانک وہ آگے بڑھا اور پھر ریوالور پیٹی میں اڑس کر ٹائیگر کو چت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹائیگر نے اسے اٹھا کر لفٹ سے باہر رکھ دیا اور لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ تیزی سے اوپر اٹھنے لگی۔ مریض کے ساتھ موجود سبز کوٹوں والے دونوں آدمی ٹائیگر سے الجھ گئے۔ ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے وہ دیوانے ہو گئے ہوں۔ ٹائیگر ان کے وار روکتا رہا۔ اس نے اب تک ان پر ایک بار بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے سبز کوٹوں والوں کے حوصلے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ہر فلور پر لفٹ روک کر ٹائیگر باہر کھڑے آدمیوں سے پوچھتا کہ کیا انہوں نے کوئی ایسا آکسیجن ٹینٹ دیکھا ہے جس میں موجود مریض کو کہیں لے جایا جا رہا ہو۔ نفی میں جواب ملتے ہی وہ دوبارہ لفٹ اوپر کی طرف چلا دیتا۔ سبز کوٹوں والے سرجن تھے۔ ان کا غصہ اور بے بسی دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے تھک ہار کر ٹائیگر سے درخواست کی کہ انہیں دوسری منزل پر جانا ہے، اس لیے لفٹ نیچے لے چلے۔